بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا میری تو جان نکل گئی جی۔ کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا تھا اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھی، خالہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا اسٹائل احمر کا ہی تھا۔ احمر آ گئے، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ ہمارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ 2 منٹ بھی تنہا بیٹھنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ احمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی جو یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ ارے یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی یا میں چمگادڑ سے ڈر گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چمگادڑ آئی کہاں سے اور پھر غائب کہاں ہو گئی؟ چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں یا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی، اڑ گئی ہوگی ادھر ادھر کہیں۔ تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو؟ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خالہ نسرین کی باتیں ساری بتائیں۔ یہ خالہ تمہیں حوصلہ دینے کے بجائے تمہیں ڈراتی رہی ہیں کیا؟ عجیب جاہل عورت ہے یہ، وہ غصے سے بولا۔ اور حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ تم نے اس ان پڑھ ضعیف الاعتقاد عورت کی باتوں پر یقین کر لیا۔ کمال ہے بھائی۔ یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت ہے، مگر اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے احمد۔ وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی ہوتی اس وقت۔ خالہ کی موجودگی سے میرے دل کو بڑا حوصلہ ہوا اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی ساری باتیں جھوٹ یا فرضی ہرگز نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو ایسے فرضی واقعات گڑ گڑ کر مجھے سنائیں گی؟ کچھ تو ہے ان واقعات کے پس پردہ۔ یار، تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی، تم تو ایک ایجوکیٹڈ عورت ہو۔ اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کائنات پہ جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ گھر اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے۔ آخر کیوں؟ نادیہ، تم کیوں 2 مختلف باتوں کو آپس میں گڈ مٹ کر رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا کچھ ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد سے جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس وقت بھی کم تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی جائیداد فروخت کرنے کے چکر میں تھا۔ اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرون ملک کیوں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اس کا پرسنل معاملہ تھا۔ احمد کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد اپنی ضد کا پکا ہے۔ وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری۔ ساری رات وہ سو نہ سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سر کٹا کالا کتا آ جاتا اور کبھی بدصورت چمگادڑ۔ 3 بچوں کو گھر کے پچھلے صحن میں قبریں بنا کر ان میں زندہ گاڑ دینے والی بات اس کی ذہن کی اسکرین پر ساری رات کسی فلم کی طرح چلتی رہی۔ اگلے دن احمد کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف اور دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھرا کر رہ گئی۔ یہ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ بس صورت کے بہت سے چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے بڑا ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کی اس روشنی میں بھی اسے لگا جیسے وہ کوئی رات کے آخری پہر کا ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں نیچے بھاگ آئی تھی۔ بستر تو سیڑھیوں پر ہی گر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی۔ شکر ہے خالہ آپ آ گئی۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا بی بی، خیریت تو ہے؟ بس خیریت ہی تو نہیں ہے خالہ، یہ کہہ کر
کر اس نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ ہائے میرے خدا! خالہ نے سینے پر 2 ہتھڑ مارا۔ بی بی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ آصف تمہیں یا تمہارے شوہر کو کوئی جانی نقصان پہنچائے۔ وہ جو پہلے ہی خوف زدہ تھی خالہ کی بات سن کر مزید دہل گئی۔ شام کو احمد آفس سے آیا تو نادیہ آج کا تازہ واقعہ اس کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہو چلا ہے اور اب اس کے وہم کا علاج تسلی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ اسے اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقل وہم کا شکار ہو گئی ہے تو ایک نئی بحث کا آغاز ہو جانا تھا۔ سو اس نے فی الوقت بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے، تم بس جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو ششدر رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو انگشت شہادت سے چھوا اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی کے پور سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پہ پڑے تولیے سے انگلی صاف کی مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ کھانا تیار ہے احمد، آ جائے، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنی ہی رو میں بولتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہ جائیے گا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا تھا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہی گزاری تھی۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں احمد، کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد سے جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ میری بات کی یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی، نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز اس کا کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نمٹانے کے بعد احمد شہروز کے کیبن میں چلا آیا اور سارے واقعات منوان اس کے گوش گزار کر دیے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے، میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر کب چلیں ان کے پاس؟ احمد نے بے تابی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر چلتے ہیں، احمد جھٹ سے بولا، کیونکہ وہ جلد سے جلد ان سے ملنا چاہتا تھا اور اب تو اسے کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا، مگر ایک بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا جو اس کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ احمد کے آفس سے آنے تک اس نے خالہ کو روکے رکھا تھا، کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس دن احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد، احمد، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے، پھر ہنکار بھر کے بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ 120 بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمد نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہ تھی۔ بابا جی بھی پورے کے پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو خالہ گڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی، یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بودی جواز پر احمد اسے گھور کر رہ گیا۔ سوال گندم، جواب چنا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بابا جی نے حسب عادت ہنکارا،
फिर घर के दरो दीवार को बगौर देखते हुए बोले, पूरा कुंबा है, अच्छी खासी तादाद है भाई। क्या मतलब बाबा जी? मैं समझा नहीं। अहमद बाबा जी को लिए ड्राइंग रूम में आ गया था और नादिया खाला नसरीन को लिए बेडरूम में चली गई। समझा देंगे, इतनी जल्दी काहे की है, लेकिन फिलहाल इतना ही कहेंगे कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है।